رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ نے ان کو مالک و مختار بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم مجبور رسول کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ مختار رسول کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے آج دنیا میں جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ رسول کے صدقے میں ملا ہے۔ اب یہاں پر تقریباً میں آپ کو بتاؤں علماء امت، اساتین امت، سلف صالحین سب کا اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مالک و مختار ہیں۔ اللہ رب العزت تو فرما رہا ہے میں نے رسول کو ساری چیزیں دے دی، اور خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اقرار فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی ساری چابیاں عطا کی۔ یہ حدیث پاک آپ کو صحاح ستہ میں ملے گی جن کے اوپر ساری امت کا اجماع ہے۔ تقریباً ساری امت ان احادیث کریمہ کی صحت پر اتفاق رکھتی ہے۔ ان احادیث سے میں بات کر رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعطیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں مجھے دیں۔ اب جس کا یہ کہنا ہے کہ رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں دے سکتے، رسول کسی کو کچھ نواز نہیں سکتے، وہ مختار نہیں ہے، ان کو اس بات کا اختیار نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھونڈی سی بات ہے۔ میاں اگر کسی کو کوئی چیز دی گئی ہے تو وہ کیوں دی گئی ہے؟ اللہ رب العزت نے سارے خزانے رسول کو دیے، اللہ نے بھی فرمایا اور رسول بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے سارے خزانوں کی چابیاں دی گئی۔ اب ان سے پوچھو کہ یہ دیا کس لیے ہے؟ اللہ نے ان کو کس لیے دیا ہے رسول کو یہ سارے خزانوں کی چابیاں؟ یہ صرف اور صرف سٹیٹس بنانے کے لیے؟ کیا ایک سٹینڈرڈ مینٹین کرنے کے لیے جیسے کچھ لوگ رکھتے ہیں؟ جب کسی کے پاس کوئی خزانہ آتا ہے، اب ہمیں رسول پاک کی زندگی پڑھنے کے بعد بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ حضور نے پوری 63 سالہ زندگی خزانوں کی چیزیں استعمال نہیں فرمائی، وہ تو نہایت سادی زندگی پر قناعت کرتے رہے۔ اب یہاں سے بات یہی نکلتی ہے اللہ نے اگر اپنے رسول کو سارے خزانوں کی چابیاں دی ہیں تو صرف رسول کو رکھنے کے لیے نہیں بلکہ بانٹنے کے لیے ہی دی ہیں، امت کے لیے دیا ہے۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول سے مانگنا نہیں چاہیے۔ یہ مختار کل والا مسئلہ تو آپ کو پہلے ریفرنس میں ہی کلیئر ہو جائے گا۔ پہلا ریفرنس سورۃ الاعراف کی ہے، آیت نمبر 188۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، تم فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے برے کا خود مختار نہیں۔ یہ دے مختار کل کہتے ہیں نا، تو اعلیٰ حضرت خود ترجمہ یہ کر رہے ہیں۔ یہ میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، مجھے ان کا ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے عربی آتی ہے، میں اس کو فی البدی کر سکتا ہوں، لیکن آپ کے ذہن سے ایک وہم نکالنے کے لیے الا ما شاء اللہ، ہاں مگر جو اللہ چاہے، یعنی جو اللہ چاہے گا نا وہی ہوگا۔ میں اپنی جان کا مختار کل نہیں ہوں تو کسی کا کیا؟ بات ہی ختم، ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب جان لیا کرتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، یوں تو میں بہت سی بھلائی جمع کر لیتا۔ ظاہر ہے کوئی بھی شخص اگر مستقبل میں ہونے والے واقعے کو پریڈکٹ کر لے تو وہ تو اپنے لیے بھلائیاں جمع کر سکتا ہے، وہ ان چیزوں کا اس کو خطرے کا پتہ چل جائے گا، وہ اس سے بچ جائے گا۔ کسی کا کاروبار ڈوبنے لگا تو وہ اس سے بچ جائے گا، فوراً اچھا ڈیسیژن لے لے گا کوئی ایسا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی۔ اگر میں غیب خود جان لیتا تو کبھی میرے پہ تکلیف نہ آتی۔ ظاہر ہے اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ ابھی آپ یہاں سے روڈ کراس کریں گے اتنے بجے تو ایک ٹرک آپ کو کچل دے گا، تو آپ تھوڑے دیر بات کر لیں گے، بلکہ پورا دن ادھر بیٹھے رہیں گے، اگلے دن جائیں گے۔ تو وہی بات ہے کہ اگر مجھے پتا ہو تو مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی۔ ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو نہیں ہوں سوائے اس کے کہ میں ڈر سنانے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں۔ لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں یا بات ماننے والے ہیں۔ میری ذمہ داری ہے اہل ایمان کو خوشخبری سنانا،
اور جو اللہ کے نافرمان ہیں انہیں آخرت کا ڈر سنانا. تو یہ بالکل واضح ہے. اچھا جی، دوسرا ریفرنس سورۃ الانعام کی ہے، آیت نمبر 50. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، تم فرما دو میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور نہ یہ کہوں کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، یعنی میں نورانی مخلوق نہیں ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں، انسان ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی آتی ہے. قل هل يستوي الاعمى والبصير، تم فرماؤ کیا برابر ہو جائیں گے اندھے اور انکھیارے یعنی دیکھنے والے. افلا تتفکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے. تو بالکل واضح ہے کہ میں خود اس وحی کا پابند ہوں جو اللہ تعالیٰ میری طرف کرتا ہے. میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کو فالو کرنے والا ہوں. اگر اسی عقیدے سے آج بھی کوئی پکارے یا رسول اللہ کہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور عقیدہ یہ رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، ہماری باتیں سن رہے ہیں، ہماری مدد کرنے پہ قادر ہیں، تو اس کا یہ عقیدہ غیر اسلامی عقیدہ، قرآن سے بھی ثابت نہیں ہے، حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو کے اللہ کی جنت میں جا چکے ہیں. آپ کی قبر مبارک جنت کا باغ بن چکی ہے. دنیاوی زندگی آپ کی ختم ہو چکی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پکارنا ہی عبادت ہے. کوئی یا اللہ مدد کہتا ہے تو وہ اللہ کو پکار کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے. اگر کوئی اسی عقیدے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، مدد کرتے ہیں، قادر ہیں، ہمارے حالات کو جانتے ہیں، تو وہ اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک بنا رہا ہے. لفظ غیر آیا تو تھوڑی سی وضاحت اس پہ بھی کر دوں. کچھ لوگ یہاں بھی دھوکہ دیتے ہیں. دیکھو جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے اپنے ہیں، اللہ کے غیر نہیں. جب غیر اللہ کہا جاتا ہے تو غیر اللہ سے مراد ہر وہ ہستی، ہر وہ چیز جو اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کا غیر ہے. اللہ تنہا ہے، یکتا ہے، ایک ہے. ملائکہ اللہ نہیں ہے تو اللہ کا غیر ہے. بشر اللہ نہیں ہے تو اللہ کا غیر ہے. بشر میں بشریت کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ اللہ کے انتہائی پیارے ہیں. کائنات میں سب سے عظیم مخلوق ہے، لیکن وہ اللہ نہیں ہے. تو جب وہ اللہ نہیں تو اللہ کا غیر ہوا. یہاں غیر سے مراد وہ پنجابی والا غیر نے بھی یہ آپ دینے دے غیر نے. یہاں غیر سے مراد جو اللہ کی ذات سے جدا کوئی اور چیز ہے جو اللہ نہیں ہے، جسے اللہ نہیں کہا جائے گا وہ غیر اللہ کہا جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور عبادت، بطور پکار، ان الفاظ کے ساتھ پکارنا، مدد مانگنا، یہ شریعت محمدیہ میں جائز نہیں ہے.